بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساس نے آخر ایسا کیا کیا جس سے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایک گاؤں میں رحمت بی بی اور اس کا شوہر اسلم رہتے تھے۔ اسلم کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کی انکم بہت کم تھی۔ رحمت بی بی کو بڑی کفایت شاری کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، اس لیے رحمت بی بی بہت کنجوس تھی۔ رحمت بی بی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام حسن اور ایک بیٹی جس کا نام زینب تھا۔ ایسے ہی اس کے دن گزرتے گئے۔ ایک دن اچانک اسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور رحمت بی بی گھر پہ ہی اس کے ٹوٹکے کر کے آزمانے لگی کہ یہ آپ کھا لیں آپ کو آرام آ جائے گا، یہ کھا لیں آپ کو آرام آ جائے گا، لیکن اس کی بیماری کی سمجھ کسی کو آ نہیں رہی تھی کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کی اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو رحمت بی بی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کالا یرقان ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے۔ پھر چند دن گزرے۔ جب اتنی بڑی بیماری بندے کے آخری سٹیج پر ہو تو پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ رحمت بی بی کی کنجوسی کی وجہ سے اس کا شوہر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اگر وہ ٹائم پہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، گھر کے ٹوٹکے نہ کرتی رہتی تو آج منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ رحمت بی بی خود محنت مزدوری کر کے اپنے دونوں بچوں کو پالنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا، اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ حسن پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا، اس کی اچھی نوکری لگ گئی اور اس کی بیٹی جو ہے وہ ابھی چھوٹی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ ماں کے ساتھ گھر کا سہارا بن گیا اور کمائی کرنے لگا۔ حسن کو ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کنجوس ماں چاہتی تھی کہ میں کوئی امیر خاندان کی لڑکی لے کے آؤں، لیکن حسن نے کہا کہ ماں میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ پھر اس کی ماں نے سوچا کہ اگر میں بیٹے کی بات نہیں مانوں گی تو بیٹا کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اس نے بیٹے کی بات مان لی۔ اس طرح سے حسن کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی بہت پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن ایک غریب گھر سے تھی۔ یوں وہ مل جل کر گھر میں رہنے لگے۔ حسن کا ایک پیارا اور خوبصورت سا بیٹا ہو گیا، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ حسن کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا اور حسن کو اپنے گھر سے دور کسی دوسرے شہر میں جانا پڑا، اور حسن کی بیوی مومنہ جو تھی وہ اس وقت پریگننٹ تھی۔ حسن نے جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میری بیوی کا خیال رکھنا، اسے پراپر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا۔ جب حسن دوسرے شہر چلا جاتا ہے تو جو ساس ہوتی ہے وہ اپنا ساس کا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مومنہ سے کہتی ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، گھر میں صرف ایک پنکھا ہی چلے گا اور ہر کوئی اس کمرے میں آ کے بیٹھے گا۔ اب حالات کچھ ایسے تھے کہ مومنہ کی طبیعت خراب رہتی تھی، وہ گھر کے سارے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک کام والی رکھ لی، لیکن رحمت بی بی نے کہا کہ کام والی نہیں رکھنی، سارے کام تم نے خود ہی کرنے ہیں، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔ میں تو گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں کا کام بھی کرنے چلی جاتی تھی۔ کوئی مشکل نہیں ہوتی، تم دنیا کا کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کرنے لگی ہو، گھر کے سارے کام تم نے خود کرنے ہیں، کام والی نہیں رکھنی۔ مومنہ جب سارا دن گھر کا کام کرتی اور کام کر کے ساس اپنے کمرے میں صرف ایک پنکھا چلاتی تھی، وہاں اس کی بیٹی زینب بیٹھی پڑھ بھی رہی ہوتی تھی۔ مومنہ جب سارے گھر کے کام کر کے اس کمرے میں آتی کہ تھوڑا ریسٹ کر لوں تو اس کی ساس اس کو کمرے سے باہر نکال دیتی، کہتی شور مت یہاں کرو، تمہارا بچہ شرارتیں کرتا ہے، زینب نے پڑھنا ہے، میں نے آرام کرنا ہے، اس کمرے سے چلی جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ مومنہ بہت تنگ آ گئی۔ ایسے ہی چند دنوں کے بعد مومنہ کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے کہ بیٹی تو کمزور بہت ہو گئی ہے، تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے۔ مومنہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ماں میری ساس جو ہے جب سے حسن یہاں سے دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں، ساس نے کبھی گھر میں ڈھنگ کا پکایا ہی نہیں، جو سب سے سستی سبزی ہوتی ہے وہ پکا لیتی ہے، نہ کبھی مجھے پھل لا کے دیے ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے لے کے جاتی ہے، کہتی پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، ہم نے تو اپنے زمانے میں کبھی چیک اپ نہیں کروایا تھا، تو ماں میری حالت یہی ہونی ہے، گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں، کام والی بھی ہٹا دی ہے اس نے۔ جب مومنہ اپنی ماں سے یہ سب باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس اوپر سے آ جاتی ہے
وہ اس کی باتیں سن لیتی ہے۔ ساس کہتی ہے کہ اگر تجھے مہنگی سبزیاں اور پھل کھانے ہیں تو اپنی ماں سے کہتی وہ آتے ہوئے لے آتی۔ مومنہ کی ماں آگے سے کہتی ہے بہن جی میں اپنے کھیتوں کی سبزیاں اور پھل لے کر آئی ہوں۔ پھر اس طرح سے اس کی ماں چلی جاتی ہے اور مومنہ کی ساس جو ہے رحمت بی بی، جو مومنہ کی ماں سبزیاں اور پھل لے کے آتی ہے، اس کو اٹھا کے کچن میں لے جاتی ہے اور وہ اٹھا کے خود کھانے لگ جاتی ہے۔ مومنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، مومنہ کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ رحمت بی بی کہتی ہے کہ گھر میں ہی آپ پٹیاں کرو، یہ دوائی کھا لو، آرام آ جائے گا، بخار ہی ہے، اتنی چھوٹی سی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیا جانا ہے۔ مومنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، پھر رحمت بی بی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت بخار کا پراپر علاج نہ کرانے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اب اس کو ڈرپ بھی ساتھ لگے گی۔ تو رحمت بی بی اس سے پیسے پوچھتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ 4000 کی ڈرپ لگے گی۔ تو رحمت بی بی کہتی ہے ڈرپ رہنے دو، گھر میں وہ کھائے پیے گی، پانی کی کمی خود ہی پوری ہو جائے گی، آپ بس بخار کی دوائی دے دیں۔ وہ بخار کی دوائی لے کر گھر آ جاتی ہے۔ ادھر مومنہ کا بچہ جو ہے وہ اسکول جانے لگ جاتا ہے۔ حسن اس کو جاتے ہوئے اسکول داخل کروا کے گیا تھا۔ اس کی 2 مہینے کی فیس ابھی تک رحمت بی بی نے ادا نہیں کی تھی۔ رحمت بی بی کو جب پتہ چلا کہ فیس اتنی زیادہ ہے تو اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ابھی پہلی کلاس میں جانے لگا ہے تو اس کی اتنی فیس ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی فیس ادا نہیں کروں گی، اسکول والوں سے کہو اتنا چھوٹا بچہ ہے فیس کم کر لیں۔ لیکن پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں وہ فیس کم نہیں کرتے۔ انہوں نے 2 ماہ 3 ماہ دیکھا، جب رحمت بی بی نے فیس ادا نہ کی تو انہوں نے بچے کو اسکول سے باہر نکال دیا۔ اب رحمت بی بی کے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ حسن نے سردیوں کا موسم تھا، اپنی ماں کو پیسے بھیجے کہ ماں سب کے کپڑے سردیوں کے لے لینا، اسپیشلی میرے بیٹے کے کپڑے لے لینا، کہیں اس کو سردی نہ لگ جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ سردیوں کے کپڑے لینے کی کیا ضرورت ہے، 2 مہینے تو سردیاں آتی ہیں، پچھلے سال کے جو کپڑے پڑے ہیں وہی پہن لیں گے۔ ابھی چند ماہ بعد مومنہ کی ڈیلیوری آنے والی ہے، آگے زینب کی شادی بھی کرنی ہے، وہ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے، پیسے خرچ نہیں کرتی۔ جو حسن کا بیٹا ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو تو پچھلے سال کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کے پاس سردیوں کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ رحمت بی بی کی کنجوسی کی وجہ سے بچہ شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمت بی بی کو تب بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری کنجوسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو اس کا نمونیا اتنا شدید ہو چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس پہ بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کی فیس کے اور دوائیوں کے پیسے 10,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ تو رحمت بی بی گھر آتے ہی مومنہ کو باتیں سناتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم بچے کا خیال نہیں کرتی ہو، ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں کے کتنے زیادہ پیسے لگ گئے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں ہے بچوں کو کیسے پالتے ہیں۔ رحمت بی بی اپنی غلطی نہیں مانتی کہ میں نے سردیوں کے کپڑے بچے کو نہیں لے کے دیے اور بچے کو سردی اس لیے لگ گئی ہے۔ ادھر سے گھر بہت پرانا پہلے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی مرمت کی کنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحمت بی بی کا بیٹا حسن پیسے بھی بھیجتا ہے کہ ماں چھت کے پردے جو ہیں وہ گرنے والے ہیں، اس کی مرمت کرا لینا، یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، میرا بیٹا چھت پہ جاتا ہے بچہ کہیں گر نہ جائے، کیونکہ پردے ایک طرف کو لٹکے ہوئے تھے وہ گرنے والے تھے۔ لیکن رحمت بی بی اس کی مرمت نہیں کرواتی، وہ پیسے بچا کے رکھ لیتی ہے، کہتی آگے کام آئیں گے، ڈیلیوری پہ کام آئیں گے، میری بیٹی زینب کی شادی پہ کام آئیں گے، وہ بچا کے پیسے رکھ لیتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ تیز آندھی طوفان بارش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پردے گر جاتے ہیں اور پردے کے گرنے کی وجہ سے گھر کے افراد زخمی ہو جاتے ہیں اور میٹر بجلی کا ٹوٹ جاتا ہے، سارے گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بجلی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمت بی بی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ سب اس کی کنجوسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ رحمت بی بی ہر وقت اپنی بہو کو روک ٹوک کرتی رہتی تھی کہ روٹیاں گن کے پکاؤ، صبح کی روٹی پڑی ہوئی ہے وہ کھا لینا،
رات یا کل کا بچا ہوا جو کھانا ہے وہ کھا لینا۔ 3 دن کا فریج میں پڑا ہوا کھانا ہوتا تھا، وہ کہتی تھی یہی کھاؤ، تازہ مت بناؤ۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باسی زیادہ دن کا پڑا ہوا کھانا کھانے کی وجہ سے پورے خاندان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی، ان سب کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ ادھر مومنہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ رحمت بی بی اس کے کھانے کا بالکل بھی خیال نہیں کرتی تھی، اس کو پھل نہیں لا کے دیتی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے مومنہ کو چکر آتے تھے، اس کو بار بار بھوک لگتی تھی۔ باہر گلی میں فروٹ بیچنے والا ریڑھی والا آتا ہے، مومنہ اس کی ریڑھی پہ سیب اور آم لینے چلی جاتی ہے، وہ اس کی قیمت پوچھتی ہے، پیچھے سے اس کی ساس رحمت بی بی آ جاتی ہے۔ ریڑھی والا کہتا ہے کہ 200 روپے کلو آم ہیں اور 300 روپے کلو سیب ہیں۔ رحمت بی بی آگے سے کہتی ہے اتنی مہنگائی؟ نہیں بابا، ہم نے کلو کلو نہیں لینے، آپ ہمیں ایک سیب دے دو اور ایک آم دے دو، صرف مومنہ کے کھانے کے لیے۔ ریڑھی والا کہتا ہے ماں جی اتنی کنجوسی؟ تو رحمت بی بی آگے سے کہتی ہے چل زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا پورا ٹھیلا ہم خرید لیں، چلتا بند۔ ایک دن مومنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کی ساس رحمت بی بی کہتی ہے کہ بلڈ پریشر جیسی چھوٹی سی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ اور پاؤں ڈبو، تمہارا بلڈ پریشر ابھی نارمل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 15 دن بعد ڈیلیوری ہے، ایک ہی دفعہ جائیں گے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس پہلے جائیں گے تو ڈاکٹر 1500 روپیہ تو اب فیس لے لے گی، اور 15 دن بعد ہم نے جانا ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تم ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ اور پاؤں ڈبو، دیکھنا ابھی تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مومنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ مومنہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں جلدی سے آ جا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میری ساسو ماں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہی۔ مومنہ کی ماں آتی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہونے کی وجہ سے بچے پہ اثر پڑ گیا ہے، اس کا ابھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ مومنہ کی ماں جلدی سے حسن کو فون کرتی ہے، حسن بھی دوسرے شہر سے آ جاتا ہے۔ اس طرح سے بڑی مشکل کنڈیشن کے بعد ڈاکٹر بتاتی ہے کہ بڑی مشکل کنڈیشن کے بعد ہم بچے اور اس کی ماں کی جان بچا سکے ہیں، اور اللہ نے آپ کو پیاری سی ایک بیٹی دی ہے۔ حسن جب اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر لے کے آتا ہے، جب اس کو سارے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ ماں میرے پیچھے میری بچے اور میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتی رہی ہے، تو حسن کہتا ہے کہ ماں میں اب یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں رہوں گا۔ لیکن مومنہ آگے سے کہتی ہے نہیں حسن، ہم ماں جی اور زینب کے ساتھ ہی رہیں گے، آپ ماں کے اکیلے بیٹے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان کا پیچھے سے کیا حال ہوگا؟ ماں نے اتنی مشکل سے بچپن میں آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اگر آپ بڑھاپے میں ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ماں کا کون خیال کرے گا؟ میں ماں جی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ رحمت بی بی کو اس طرح سے احساس ہوتا ہے کہ میں جس بہو اور بچے پر اتنا ظلم کرتی رہی ہوں، آج وہی میری فکر کر رہی ہے کہ ہم ماں جی کو چھوڑ کر اکیلے نہیں جائیں گے۔ زینب کا ایک اچھے گھر میں رشتہ ہو جاتا ہے اور زینب کی شادی کا موقع آتا ہے۔ اس کی ماں گھر کے سارے انتظامات کرتی ہے، وہ لائٹنگ کا انتظام کرواتی ہے اور لائٹنگ والے سے کہتی ہے کہ سب سے سستی لائٹنگ کا انتظام کرو، کیونکہ ایک دن تو صرف لائٹنگ کرنی ہوتی ہے، اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن لائٹنگ والا آدمی بتاتا ہے کہ ماں جی سستی لائٹنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی چلے کہ نہ چلے۔ ادھر سے مومنہ بازار سے شاپنگ کر کے آتی ہے، وہ مہندی کا سامان تھال اور لے کے آتی ہے، ساتھ میں دیے مٹی کے لے کے آتی ہے۔ جب رحمت بی بی اتنا سامان دیکھتی ہے تو اپنی بہو مومنہ کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم فضول خرچی کر کے آئی ہو، تم نے دیے لانے کی کیا ضرورت تھی جب میں نے لائٹنگ کا انتظام کروا لیا ہے۔ مومنہ آگے سے خاموش ہو جاتی ہے، کہتی کوئی بات نہیں ماں، ان سب رسموں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے انتظامات تو کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے ہی شام کو فنکشن شروع ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے سارے اس کی لائٹنگ کا انتظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سارے مہمانوں کے سامنے گھر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، ساری اس کی لائٹنگ دری کی دری رہ جاتی ہے۔
پھر اس کی مومنہ بہو جو مٹی کے دیے لے کے آتی ہے وہ فوراً مٹی کے دیے جلاتی ہے اور پورا گھر جو ہے وہ مٹی کے دیوں کی روشنی سے جگمگ ہونے لگ جاتا ہے۔ تب بھی رحمت بی بی کو احساس نہیں ہوتا کہ میری آج کنجوسی کی وجہ سے میں نے سستی لائٹنگ کا انتظام کروایا تھا، پورے خاندان کے سامنے آج میری بے عزتی ہوئی ہے، لیکن اس کی کنجوسی کی عادت جو ہے وہ اس کی کنٹرول میں نہیں تھی، وہ ہر وقت ہر جگہ پہ کنجوسی ہی کرتی تھی۔ اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، اس کے رحمت بی بی کے گاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، بڑی مشکل کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب مشکل کا وقت ہوتا ہے اس مشکل سے نکالنے کے لیے اگر کوئی مدد کرنے آتا ہے تو وہ پیسے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو۔ کچھ نوجوان لڑکے کشتیاں لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو محفوظ جگہ تک تب پہنچائیں گے جب آپ ہمیں پیسے دیں۔ رحمت بی بی تو کہتی ہے کہ میں یہ سامان بھی گھر کا لے کے جاؤں گی، سیلاب میں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ کشتی والے لڑکے کہتے ہیں کہ ہم 10,000 روپیہ آپ کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے لیں گے۔ رحمت بی بی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں، میں کسی سستے آپشن کا انتظار کروں گی، شاید گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد آ جائے، ہم 10,000 روپیہ نہیں دیں گے۔ اس کا بچہ حسن اور اس کی بیوی مومنہ کہتی رہی، ماں جی پانی بہت تیزی سے آتا جا رہا ہے، ہم محفوظ مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے، ماں جی آپ کشتی والے کو 10,000 روپیہ دے دیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ لیکن ماں جی کہتی ہے کہ نہیں، ہم فضول خرچی نہیں کریں گے۔ وہ بچے چیخیں مارتے رہ گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز آیا کہ وہ پورے خاندان کو بہا کر لے گیا۔ وہ پورا خاندان اس پانی میں ڈوب گیا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس طرح سے پورا کا پورا خاندان اس رحمت بی بی کی کنجوسی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ دیکھیے، بندے کو بچت ضرور کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ پورا خاندان ہی موت کے منہ میں چلا جائے۔ اگر اس وقت اس کو نظر آ رہا تھا کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ کشتی والے سے مدد لے لیتی اور آج پورا خاندان موت کے منہ میں نہ جاتا۔ آج کی سٹوری صرف اتنی تھی، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا رحمت بی بی کو ایسا کرنے چاہیے تھا، کیا اپنے خاندان کو وہ موت کے منہ سے بچا نہیں سکتی تھی؟ امید کرتی ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ فی امان اللہ۔